ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علماء کرام اور حاضرین اعظام، آج کا یہ پروگرام الغانم آرگنائزیشن کی طرف سے منعقد ہوا ہے، اس لیے سب سے پہلے اس تنظیم کے ذمہ داران مبارکبادی کے مستحق ہیں، کیونکہ اس مادی دور میں دینی پروگراموں کا انعقاد کوئی آسان چیز نہیں ہے اور ہر آدمی اس کے لیے آمادہ بھی نہیں ہوتا. اس لیے جو لوگ بھی اس طرح کے پروگرام کو منعقد کرتے ہیں اور اس میں جتنے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں وہ سب کے سب قابل مبارکباد ہیں، کیونکہ بہرحال انہوں نے اپنا وقت اور قیمتی وقت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اللہ کتاب کے لیے، اس کے رسول کی سنت کے لیے نکالا، اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اس مناسبت سے میں دو بات عرض کروں گا. ایک بات تو یہ کہ اس قسم کی تنظیم کے ذمہ داروں کو یا اس سے متعلق لوگوں کو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی مہم، اپنے مقصد اور اپنے ہدف میں مسلسل آگے بڑھتے رہیں، مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، اور نہ ہی یہ دیکھنا ہے کہ اس کے کیا اثرات سماج پر مرتب ہو رہے ہیں یا مرتب نہیں ہو رہے ہیں. مثلا ہم نے اگر 2-4 پروگرام کر لیا اور اس کے بعد جائزہ لینے لگے کہ سماج میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی، کوئی تغیر تو نہیں ہوا، ہمارے پروگرام کے انعقاد سے پہلے بھی سماج ویسا ہی تھا اور آج بھی ویسا ہی ہے، تو آدمی تھک ہار کے بیٹھ جائے گا. لیکن یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن جو مختلف انبیاء حشر کے میدان میں آئیں گے، ان میں بعض ایسے بھی ہوں گے ان کے متبعین میں کوئی نہیں ہوگا، جس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی دین کی تبلیغ میں، مگر سنی کسی نے نہیں، مگر وہ اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو کر بیٹھ نہیں گئے، کیونکہ ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ آپ کے اس تبلیغ سے، آپ کے اس دینی مشن سے اور آپ کی اس تگ و دو سے کتنے لوگ اسلام کے دائرے میں آئے. یہ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ صرف یہ بات پوچھی جائے گی، حل بلغت، آپ کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، جو پیغام لوگوں تک پہنچانے کا آپ کا فریضہ تھا، آپ نے اس پیغام کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. اس لیے اس آرگنائزیشن یا کسی بھی آرگنائزیشن سے متعلق لوگوں کو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنا یہ سفر مسلسل جاری رکھنا ہے، مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ ہم سے یہی بات پوچھی جائے گی کہ آپ کو جو ذمہ داریاں دی گئی تھیں، آپ نے اس ذمہ داری کو کتنی نبھایا اور اس میں کہاں تک آپ نے تگ و دو اور کوشش کی. بہت سارے لوگ سماج کے بھی کبھی کبھی یہ بات پوچھتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. مجھے اچھی طرح ایسے موقع پر یہ بات یاد آتی ہے، ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ لوگ ایک زمانے سے خطبہ دیتے ہیں مگر سماج میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. بظاہر تو ان کا سوال بڑا معقول تھا، لیکن سماج تک بات پہنچانے کی ہماری ذمہ داری ہے، اس میں تغیر
تبدل اور سدھار کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ دو بات پہ آپ غور کریں۔ ایک بات تو یہ کہ ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس میں کیا تبدیلی آئی، اور دوسری بات آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر مسلسل ہم جیسے لوگ مختلف پروگراموں میں، جلسوں میں، وعظ اور تبلیغ کے ذریعے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو پہنچاتے نہ رہتے تو سماج کہاں گیا ہوتا۔ مسلسل لوگوں کے کانوں تک کتاب و سنت کی باتیں پہنچتی رہتی ہیں، اس کے باوجود جب یہ صورتحال ہے تو اگر یہ سلسلہ منقطع کر دیا جائے تو کیا اس کا نتیجہ ہوگا؟ جیسے ایک باندھ ہے، اگر باندھ میں چھوٹا سا سوراخ ہو جائے اور فوری طور پر اس کو بند نہ کیا جائے تو سوراخ بڑھتے بڑھتے پورا کا پورا باندھ ٹوٹ جائے گا۔ تب آدمی کو احساس ہوگا کہ نقصان تو بڑا ہو گیا۔ اس لیے یہ دونوں باتیں اگر آدمی غور کرے گا تو اس کو یہ لگے گا کہ نہیں، چاہے چھوٹا پروگرام ہو یا بڑا پروگرام ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تبلیغ کے لیے لوگوں کی دعوت لوگوں تک پہنچا اللہ اس کے رسول کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوئی بڑا ہی پروگرام ہو، کوئی کانفرنس ہو، کوئی جلسہ عام ہو، بھیڑ بھاڑ ہو، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے پروگرام اس کے مقابلے میں کم خرچ بھی آتا ہے اور زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جتنے لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں بغور بات سن رہے ہیں، مگر عام جو جلسے ہوتے ہیں اس میں سننے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے، ٹہلنے پھرنے، چائے پان اور دیگر چیزوں سے لطف اندوز ہونے والوں کی تعداد اس کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے جب اور کم ہی سامعین ہوں مگر سن رہے ہوں تو ان سامعین سے بہتر ہے جن پر سامعین کا لیبل تو لگا ہے مگر وہ سامعین نہیں ہیں بلکہ لطف اندوزی کی مقصد سے وہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک بات اور بھی میں اسی کی مناسبت سے عرض کر دوں کہ ہم لوگوں کا مزاج کافی بدل گیا ہے تقریروں کے سننے اور ویسے ایک سامع کے کوئی بات برداشت کرنے کے لیے۔ ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک شخص کتاب و سنت کی باتیں کیا کہہ رہا ہے، کیسی کہہ رہا ہے، کس طرح کہہ رہا ہے، وہ ہمارے اذہان و قلوب کو ٹچ کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے۔ لیکن تیزی کے ساتھ ہمارا مزاج بدل رہا ہے اور اس طرح بدل رہا ہے کہ ہم لوگ بجائے اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کے صرف ٹیسٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد مقررین کی تقریر سن کر ان کو نمبرات دیتے ہیں اور نمبر 1 اور نمبر 2 کی تقریر کرا دیتے ہیں۔ مقصد یہ قطعی طور پر نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ آپ اللہ اس کے رسول کی بات کو سنیے اور سن کر اس پر عمل کی کوشش کیجیے۔ میں نے جو چھوٹی سی آیت کریمہ کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس کا مفہوم صرف یہ ہے اور دونوں باتیں بیک وقت ایک ساتھ کہی گئی ہیں کہ آپ لوگوں کے درمیان اپنی باتیں کہیے، حق کی جو باتیں ہیں، سچی جو باتیں ہیں اور جو باتیں کتاب و سنت کی ہیں، اور اس کے کہنے کے بعد پھر وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بھی کہا گیا ہے کہ صبر سے کام لیجئے، کیونکہ آج جب لوگ دین کے راستے میں نکلتے ہیں تو آج بھی جسے ہم تعلیم یافتہ دور کہتے ہیں اور اس زمانے میں بھی جس کو ہم لوگ جاہری دور سے تعبیر کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی دین پسندوں پر ویسے ہی کمنٹ ہوتے تھے، اعتراضات ہوتے تھے، پھپتیاں کسی جاتی تھی اور برا بھلا کہا جاتا تھا، مگر ہم تو اسے یہ کہا کہ ٹال دیتے ہیں کہ وہ لوگ جاہل تھے۔ آج کا پڑھا لکھا طبقہ بھی یہ بھی اپنا انداز گفتگو
ان لوگوں کے متعلق ایسا ہی اختیار کرتا ہے اور بسا اوقات حد درجہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اسی لیے وتواصوا بالحق کے بعد یہ بات کہی وتواصوا بالصبر، کیونکہ آپ حق بات کہنے کے بعد آپ پر اتنے کمنٹ ہوں گے، اعتراضات ہوں گے، اور آپ کو سماج میں اتنے القاب سے پکارا جائے گا کہ آپ کے لیے برداشت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اس سماج میں وہی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے، وہی مقرری کامیاب ہو سکتا ہے، وہی وائز کامیاب ہو سکتا ہے جو کبھی اس قسم کے اعتراضات اور کمنٹ کو مڑ کے نہ دیکھے، بلکہ عرفی تمہیں اندیش زغو غائے رقیباں آواز سگا کم نہ گرد رزق کے گدارا آدمی بڑھتا جائے، وہ مڑ کے پیچھے نہ دیکھے۔ اس لیے آرگنائزیشن کے جو ذمہ دار ہیں، جس طرح دوسری تنظیموں کے اوپر بہت سارے بلیم لگتے ہیں، بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں اور بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں کہ کھانے پینے کا ذریعہ ہے تو یہ ذریعہ ہے، بہت ساری باتیں، کیونکہ آپ بھی ہم بھی سب اسی سماج میں رہتے ہیں، اسی معاشرے میں رہتے ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں، اور ہم لوگ بھی اسی کا ایک حصہ ہیں۔ اس لیے اچھی طرح جانتے ہیں کہ لوگوں کے اعتراضات کس طرح ہوتے ہیں اور کس قسم کے ہوتے ہیں اور کن حالات میں ہوتے ہیں، مگر جس طرح ہم بیان نے کبھی ان کو دھیان نہیں دیا اور کبھی مڑ کے جواب نہیں دیا، اسی طریقے سے اس تنظیم سے متعلق یا کسی بھی تنظیم جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہو، اس لیے کہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے، ہم میں سے ہر ایک آدمی کے ذہن میں خیر الناس انفعهم للناس، کہ بہتر وہ آدمی ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ نفع بخش ہونے کے بہت سارے ذریعے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس طرح پروگرام منعقد کیا، آپ لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ذمہ داروں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ پروگرام کرنا چاہیے، اور آپ لوگ آ کے سنیں گے تو ہمارا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا، یا عوام کو، سماج کو فائدہ پہنچانے کا جو بھی ذریعہ ہو۔ اس لیے کہ بہت سارے مسائل سماج میں ہیں، مگر ہمارا وہ طبقہ جس کے پاس اوقات زیادہ ہیں، فرصت زیادہ ہے، بالکل بیکار ہے، اس کے ذمہ صرف ایک کام ہوتا ہے، کام کرنے والوں پر اعتراض کرنا۔ اس لیے کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا، اور جو لوگ کام کرتے ہیں اگر ان حالات سے واقف نہ ہو یا اس بات کو سمجھتے نہ ہو تو کبھی کبھی اس سے پسماردہ ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی ایسے لوگوں سے اور ان کے تبصروں سے پسماردہ نہیں ہونا چاہیے، صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارا مزاج تقریر سننے کے بارے میں یہ بن چکا ہے کہ ہر وقت نیا ٹیسٹ بدلتا رہے۔ میں یہ بات کئی مرتبہ مختلف جگہوں کہہ چکا ہوں کہ ہماری ان مساجد پر پہلے ایک خطیب ہوتا تھا، کنٹینیو وہی خطبہ دیتا تھا ہر مسجد پر ایک، مگر آج عوام کا مطالبہ یہ رہتا ہے کہ بدلنا چاہیے، ہر جمعہ کو ایک دوسرا خطیب آنا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ٹیسٹ بدلنا ہے۔ مسجد، تقریر، واعظ، نصیحت یہ ٹیسٹ لینے کی چیز نہیں ہے اور ٹیسٹ حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ایسے ہی ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اصل مقررین سے پہلے جب کوئی بھی صدارتی خطبہ یا کوئی اپنا مقامی آدمی تقریر کرتا ہے تو بڑی مشکل سے لوگ برداشت کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک مرتبہ پروگرام تھا کالونی میں، ڈاکٹر مقتدیٰ حسن اظہری صاحب اپنا خطاب، صدارتی خطاب پیش کر رہے تھے، میں نظامت کر رہا تھا۔ اس کے بعد جرجیت صاحب کو بولنا تھا، میرے پاس ایک رکا آیا، اس میں رکے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جلد از جلد مولانا جرجیت صاحب کو اسٹیج پر بلایا جائے۔ سوچئے ڈاکٹر صاحب خطاب کر رہے تھے، اہم خطاب تھا، صدارتی خطاب تھا، مگر برداشت نہیں ہوتا۔ تو یہ غلط نظریہ ہے، غلط سوچ ہے۔ صرف یہ بات آپ ذہن میں لے کر کسی بھی پروگرام میں بیٹھے
کہ کتاب و سنت کی بات ہونی چاہیے اور وہ ہمارے ذہن قبول کرے نہ کرے، لیکن اگر وہ صحیح ہے تو آپ کو اپنے دماغ کو، اپنے دل کو قبول کرنے پر آمادہ کرنا چاہیے۔ ٹیسٹ لینے کے لیے، نمبرات دینے کے لیے، یا لوگوں کی تقریر کے درمیان تقابل کے لیے، یہ ایسا بالکل مزاج ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دینی مزاج کے برخلاف بات ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس پروگرام کو منعقد کرنے والوں کو ان کی اس نیک عمل کو قبول فرمائے اور آئندہ بھی مسلسل اس سلسلے کو جاری رکھنے کی بھی توفیق بخشے۔ نیز ہم نے جو کچھ بھی آپ کے سامنے کہا ہے ان تمام کو مجھ کو بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ، والصلاۃ والسلام علیکم۔